صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علیہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی شروعات کے ساتھ، ایک نئے خواب کے ساتھ۔ آپ کو مبارک ہو، نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ ویژن کیا ہونا چاہیے؟ گرو کرنے کا ویژن ہونا چاہیے۔ کمرشل فارمنگ، جدید فارمنگ، یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے۔ آج کچھ وعدے کریں اپنے ملک سے، اپنے ملک کو عظیم بنانا ہے۔ کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی آپ کے ملک کو گرو نہیں کر سکتی، آپ کو ترقی نہیں دے سکتی۔ کوئی آپ کو گھر بیٹھے ترقی کے سفر پر روانہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو صاحب خود محنت کرنی پڑے گی۔ آج کچھ وعدے کرتے ہیں اپنے دیش سے، اپنے نفس سے، اپنے اللہ سے۔ بحیثیت کسان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آج اب وعدہ کریں کہ ہم عشر ادا کریں گے۔ یہ آج کے کچھ وعدے ہیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ اپنی فصل سے عشر ادا کرنا ہے۔ دینے والے بن جائیں۔ جب آپ پیسہ بانٹنے لگ جائیں گے، خوشیاں بانٹنے لگ جائیں گے، محبت بانٹنے لگ جائیں گے، برداشت بانٹنے لگ جائیں گے، آپ کے پاس برداشت، پیسہ، عزت، محبت وافر ہو جائے گی۔ جو چیز کی آپ کے پاس کمی ہے نا، وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ میرے کبھی دوستوں سے پوچھئے گا، آپ نے میرا زوال نہیں دیکھا؟ وہ زوال نہیں تھا، وہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ نے مجھے بڑا انسان بنانا تھا، خدا کی قسم میرے مالک کا فضل تھا، لیکن یہی میں نے اپنے پلے باندھا تھا۔ دینے والے ہو جائیں، بانٹنا شروع کر دیں، آپ کے پاس وافر ہو جائے گی ہر چیز۔ عشر کا وعدہ کر لیں، 2022 میں اس کا وعدہ کر لیں۔ دوسرا وعدہ کیا کر لیں؟ زکوٰۃ لازمی دینی ہے۔ تین چیزیں بڑی مشکل ہیں، یہ سفر میں بڑے مشکل سفر ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ برداشت کو اپنا حصہ بنا لیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو مجھے دو بڑے بھائی ملے، میں ان کی یہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ڈاکٹر شہباز صاحب اور ایک شاہین صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے سناخان مصطفیٰ ہیں۔ وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ یہ دودھ پی لو ورنہ میں بھائی کو دے دوں گی۔ یعنی پہلے اسے دودھ دے رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ دودھ لے لو، فیڈر لے لو، دودھ لے لو۔ کہتا ہے نو نو نو، میں نہیں لوں گا۔ یعنی وہ آگے سے ایسے ایسے کہا، کہتے ہیں اچھا میں پھر بھائی کو دے دوں۔ وہ فوری پکڑ لیتا ہے۔ یعنی اس کو پہلے ہی یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ دینا نہیں ہے، چھین کے ہی کھانا ہے۔ تو اس کی تربیت میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ برداشت جو ہے نا، یہ شروع کے ہمارے جو لہجے ہوتے ہیں تربیت کے، ان میں ہمیں نہیں سکھائی جاتی۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ اپنی اولاد کو لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ اس کی نا ٹانگیں توڑ دینی، یہ اگر کبھی نظر آ جائے نا اسے ذبح کر دینا ہے، اور یہ فلاں جو ہے نا، یہ ان کی ہمارے دادے سے لڑائی ہے، اس کو کھا جانا ہے، اور یہ اگر ملا نا تو اس کو پی جانا ہے۔ یعنی تربیت میں یہ چیز ہے۔ یار اب برداشت ہونی چاہیے کہ یار کوئی تھپڑ مارے اسے بولنا تھینک یو، کوئی گالی دے اسے بولنا تھینک یو۔ اور جاپان کے لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم مسلمان ایسا نہیں کہا۔ ہمارے نبی پاک کا یہ پیغام ہے۔ نبی پاک کے اوپر جب ایک عورت نے کوڑا پھینکا تھا اور نبی پاک اس کے گھر جب جا کے دعائیں دے رہے تھے، اس کا باقاعدہ برتن دھو رہے تھے، خود ذرا تصور تو کرے کہ میرا باپ اگر گلی سے گزر رہا ہو، اس کے اوپر کوئی کوڑا پھینکے، ہم کیا کہیں گے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گنے اور پٹاخے اور بندوقیں اور گولیاں چل جائیں گی یار۔ ہمارے نبی پاک نے میں کر کے دکھایا۔ یہ پتھر مارے جب ہمارے نبی پاک کو طائف کے لوگوں نے، تو دعائیں کیوں کی آپ نے؟ دوستو یہ ہمارے مسلمانوں کا رویہ، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ تو 2022 میں، اور یہ جاپان کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں میرے بھائیو۔ ارے خدا کے بندو، جاپان کو کبھی پوچھو تو صحیح، جاپان میں چوری نہیں ہوگی، بٹوا گر جائے، پیسے گر جائیں، آپ کو کمیٹی میں جائیں آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں کسی کی چیز گر جائے نا تو وہ ملتی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا یہ برداشت، ایک چیز اپنے پلے باندھ لیں، اور ایک چیز کیا باندھ لیں؟ شکریہ۔ شکریہ بولنا ہے آپ نے، تھینک یو بولنا ہے۔ یہ تشدد کی جو پالیسی ہے نا، اس سے باز آ جائیں۔ دینے والا، خیرات والا، زکوٰۃ والا، عشر والا نظام بنا لیں، بھیک مانگنے والا۔ یعنی پاکستان میں یہ بات بڑی شرمناک ہے، لیکن میں کرنے لگا ہوں۔ 17 گریڈ کے افیسر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، 18 19 20 بیوروکریٹ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، بھیک مانگنے والا ایک ادارہ بنا لیتے ہیں۔ سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کو جتنے بھی بڑی این جی اوز ہیں نا، یہ سارے بھیک مانگنے والے بکاری، سارے وہ بیوروکریٹ ہیں۔ یعنی کہ اب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، اور ان کو کوئی آرڈر چلانے والا نہیں ملتا، تو یہ ایک ادارہ بنا لیتے ہیں، اس میں 2-4 بندے رکھتے ہیں، پورے پاکستان سے یہ بھیک اکٹھی کرتے ہیں۔ وہ جو 2-4 ملازم ہوتے ہیں ان پہ یہ آرڈر جھاڑتے ہیں، وہ ایسے کرو، اٹھو
یعنی پیسہ لوگوں کا ہوتا ہے اپنی افسری کے لیے، اور اس کو اللہ تللوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ عیاشی کے لیے کوئی لاکھ 2 لاکھ کھا بھی لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، کیا آڈٹ کرے گا کوئی اس کا، کہیں گے یہ ہم تو یہ جتنے بھی آپ کو خیراتی ادارے نظر آئیں گے یہ سارے بیوروکریٹ اور 17 گریڈ 18 گریڈ کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، FIA کے بھی لوگ ہیں، بیوروکریسی کے بھی لوگ ہیں، سیکٹری لیول کے بھی لوگ ہیں۔ شرمناک یہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھیک مانگنے والے نہ بنے بلکہ دینے والے بنے، برداشت اور یہ عزت والا رویہ اپنائیں اور شکر گزاری کی طرف آ جائیں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، بندوں کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ چیزیں ہمارے اگر نفس میں آ جائیں، اگر ہمارے یہ نظام میں آ جائیں تو میں کہتا ہوں یہ ملک بڑا خوبصورت بن جائے گا۔ اور پھر کیا کریں؟ ترقی کا فیصلہ کر لیں، گرو کرنا ہے بھائی، گرو کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، خدارا معیشت اور ٹیکنالوجی کو اپنے پلے باندھ لیں، قسم کھا لیں کہ معیشت اور ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کرتا ہوں کہ کمرشل کنسلٹنسی کی بات کرتا ہوں، میں فیس کی بات کرتا ہوں۔ یار اپنے ملک کو گرو کرنا ہے، یہ مفت ادارے نہیں ہم نے چلانے ہیں، خیراتی ادارے نہیں چلانے ہیں، اس طرح ملک گرو نہیں کرے گا۔ ترقی کا فیصلہ کر لیں، گرو کرنا ہے، اپنے ملک کو گرو کرنا ہے، گرو کرنا ہے۔ زراعت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہم بایو لیب بنا سکتے ہیں، ہم بایو لیب بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آرگینک فارمنگ کر سکتے ہیں، آرگینک فارمنگ کر سکتے ہیں، بیٹی کپاس کو چھوڑ کر نان بیٹی اب لا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہم جدید کھادیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہم سویابین اور دالیں اگا سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مسئلے ہیں، میں نے تو روز کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی یا ویژن دے رہا ہوتا ہوں۔ اپنی زندگی میں 2022 میں یہ کچھ نہ کچھ تو ایڈ کریں، کوئی ایک چیز تو ایڈ کریں، کوئی شکریہ کرنا سیکھ لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں۔ دہشت گرد کیوں بن گئے آپ لوگ؟ ہمارے اسلام میں ہے دہشت گردی کوئی؟ کیا اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے؟ نبی پاک نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، آج میں آپ کو بتا دوں 72 کے یا 73 کے قریب جنگیں ہیں، ایک بھی جنگ اٹیک میں نہیں ہے سوائے فتح مکہ کے، یا چند ایک غزوات ایسے ہیں جو اٹیک میں ہیں، ساری کی ساری جنگیں دفاع میں ہیں۔ اور جو بھی جنگ اٹیک میں ہے نا اس میں تشدد نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے۔ ہمارے نبی پاک کا رویہ اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ آپ نے ہمیشہ دفاع کی بات کی ہے، اٹیک کی بات نہیں کی۔ نبی پاک کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کے گھر میں تلواریں اتنی تھیں، خدا کی قسم اگر وہ تلواریں ہمارے گھر میں ہوتی نا، آج ہمارے گھر ہونا، تو یہ سمجھ لے کہ ہمارے گھر میں AK-47 اور پسٹل اور گنے اگر ساتھ پڑی ہوں تو خدا کی قسم گلی میں سے کوئی گزر بھی نہ سکے، ہم اس کو مار دیں، پھڑکا دیں وہ اگر ہمیں۔ اور اس نبی کے اوپر جس کے گھر میں مرتے وقت بھی 7 تلواریں تھی، لوہے کی زرہ بھی تھی، اس نبی کے اوپر جب لوگ کوڑا پھینکتے تھے، جب وہ نبی مکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور ان کی پیاری بیٹی 4 سال کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اجڑی اوپر سے اتار رہی تھی، وہ نبی ہے آپ کا جس کے گھر میں 7 تلواریں تھی۔ آپ کے نبی کے پاس اتنی تلواریں تھی کہ وہ ابو جہل کو ذبح بھی کر سکتا تھا۔ اپنے نبی کا رویہ تو دیکھیں کیا تھا، طائف کے لوگوں کو پھڑکا کے رکھ دیتے، آپ فتح مکہ کے موقع پر ذبح کر دیتے سارے لوگوں کو، خدا کی قسم اتنی بڑی فوج تھی، خدا کی قسم کاٹ کے رکھ دیتے ان کو، کوئی ہاتھ نہ لگا سکتا مکے کا کوئی آدمی۔ اپنے نبی کا رویہ تو دیکھیں، خدا کی قسم اپنے اندر طاقت پیدا کریں۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ جو برداشت عدم برداشت ہے یہ کم ظرفی کی علامت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے سوائے غصے کے۔ حقیقت یہ ہے ہم خالی کہتے ہیں، برتن خالی جو ہوتا ہے نا وہی کڑک کڑک کرتا ہے، بھرا ہوا برتن جو ہے نا اس میں سے آوازیں نہیں آتی۔ تو یہ جو بدماش پیدا کیے ہوئے ہم نے، دہشت گرد پیدا کیے ہوئے ہیں، ہر گھر سے بدماش، جس گھر کو ہاتھ لگاؤ وہ کہتا ہے میں اسے کھا جوں گا، پی جوں گا، نوچ جوں گا، یہ سارے خالی برتن ہیں۔ جس گھر میں ضمیر ہے، جس گھر میں علم ہے، جس گھر میں عزت ہے، جس گھر میں معیشت ہے، ان کے کبھی سیاستدان کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ MLA بن جاتا ہے، اس کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ ہنستا ہی رہتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا بھلا ہو۔ وہ کیوں ہے؟ اس کے اندر اتنی برداشت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے 8-10 باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں گنے لے کے، کبھی دیکھا آپ نے کہ اس نے کہا پھڑکا دو اس کو بھی، گولی مار دو؟ کیوں؟ اس کے اندر کیوں برداشت ہے؟ یار خالی برتن نہیں ہے وہ، اس کو عزت کا پتہ ہے، علم کا پتہ ہے، معیشت کا پتہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک تو دینے کی صلاحیت ہوگی، اس کے اندر برداشت کی صلاحیت ہوگی، شکریہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، اس ترقی اور معیشت کے سفر میں آگے ہوگا۔
اور دفاع میں بھی مضبوط ہوگا۔ تو یارو ایسے بننے کی کوشش کرنی ہے، 2022 کو اپنے لیے خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کرے، کرم کرے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔